محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. باب ظلم دون ظلم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة تحويل قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. بس ایک ہی بس بسم اللہ الرحمن ایک ہی باب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد قال الإمام بخاري رحمه الله تحت باب ظلم دون ظلم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. حضرات علماء اکرام، عزیز طلبہ ساتھیوں، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الایمان کی یہ حدیث اور یہ باب جو ترجمۃ الباب رکھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ابواب ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ جو ہے اس کے تراجم کے اندر ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ فقاہۃ البخاری یفہم من تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ذہانت اس کے تراجم ابواب سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو باب انہوں نے رکھے ہیں ان ابواب سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے ذہین اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلاحیت اور حافظہ عطا فرمایا تھا. اور بعض فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک جو ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے وہ باب رکھا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے، جس طرح بعض حضرات فرماتے ہیں علامہ تاج الدین سبکی نے ان کو شوافع میں شمار کیا ہے، ابن عبد البر نے ان کو مالکی شمار کیا ہے، اور اس لیے کہ مالکی اور شوافع اساتذہ سے انہوں نے کافی فقہ وغیرہ حاصل کیا، حدیثیں حاصل کی ہیں. اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کو حنفی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ مجتہد تھے،
یعنی خود مجتہد تھے اور اپنا اجتہاد اور جو بھی اس کو صحیح حدیث ملی اس کے مطابق انہوں نے ترجمۃ الباب بنایا، اور وہی امام بخاری کا مسلک ہے۔ تو یہاں پر کتاب الایمان میں ایک معرکۃ الآراء جو مسئلہ چل رہا تھا اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی رائے قائم فرمائی، وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ مرکب ہے یا بسیط ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا ایمان کے ترکیب و بساطت کا مسئلہ، جس میں محدثین اور خوارج و معتزلہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف فقہائے کرام اور کرامیہ مرجئہ اور جہمیہ وہ دوسری طرف ہیں کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ ایک مجموعہ مرکب 3 چیزوں سے ہے۔ جس طرح سے ہم جب چائے بناتے ہیں تو چائے کے اندر کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ پانی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے اور چینی ہوتی ہے، یہ سارے چائے کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح سے انسان مرکب ہے کہ انسان کے اجزاء ہیں، بازو ہے، سر ہے، پاؤں ہے، یہ سارے انسان کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح سے محدثین کرام خوارج معتزلہ یہ اس طرف ہیں کہ ایمان کے بھی اجزاء ہیں، یعنی ایمان مرکب ہیں۔ اب ایک اس کے اندر تصدیق بالجنان، دل کے ساتھ تصدیق کرنا، عمل بالارکان، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اور تیسرا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ یہ تینوں اجزاء ہے، ان تینوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ لیکن اجزاء کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی نہ کہے کہ اجزاء ایک حقیقت کے ہوتے ہیں، کہ انسان میں جو اجزاء ہیں وہ بھی مختلف قسم کے ہیں، یہ بھی انسان کا جز ہے، لیکن اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان باقی رہ سکتا ہے۔ یہ بھی انسان کا جز ہے، اگر کاٹ دیا جائے تو انسان باقی رہ سکتا ہے، لیکن یہ سر بھی انسان کا جز ہے، اگر کاٹ دیا جائے تو انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اجزاء کی حیثیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جز کے منتفی ہونے سے وہ کل اور کی حقیقت جو منتفی ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے محدثین کے یہاں یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تصدیق جو دل کے اندر ہے یہ اگر منتفی ہو جائے، یہ جز ایسا ہے جو جیسے سر کی طرح ہے، یا جس طرح سے کسی چیز کی جڑ کی طرح ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر عمل بالارکان نہیں ہے یا زبان سے اقرار نہیں کرتا، اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، مرتکب الکبیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایمان کی حقیقت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اور معتزلہ خوارج جو ہے وہ تو اس کو ایمان سے باہر مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عمل نہیں کیا، مثلا نماز نہیں پڑھی یا مرتکب الکبیرہ ہے، کسی نے کوئی فسق کیا، تو جو فاسق ہے اس کے بارے میں وہ دونوں کہتے ہیں، یعنی معتزلہ اور خوارج کہ دونوں مخلد فی النار ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم میں وہ جلیں گے، مخلد فی النار ہیں۔ اور ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے، وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، اب کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو خوارج کہتے ہیں کہ کافر بھی ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ جو ہے لیس بمومن ولا بکافر، وہ نہ مومن ہے وہ نہ کافر ہے۔ وَيُثْبِتُونَ الْمَنزِلَةَ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْنِ، وہ کہتے ہیں درمیان میں ایک مرتبہ ہے، اس کو ثابت کرتے ہیں، وہ نہ ایمان میں نہ کفر میں ہے، لیکن جلے گا ہمیشہ جہنم میں۔ اور خوارج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، محدثین اس پر کفر کی فتویٰ نہیں لگاتے۔ دوسرے طرف فقہائے کرام ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، یعنی ایک چیز کا نام ہے، وہ نام ایمان ہے، تصدیق بالجنان کا، دل کی تصدیق کا۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے، ایمان جو ہے
باقی یہ جو چیزیں ہیں زبان سے اقرار کرنا یہ اس کے لیے شرط ہے. اور اسی طرح سے یہ جو سمجھو عمل بالارکان ہے یہ اس طرح ہے جس طرح سے درخت کے لیے اوپر سے ایک یعنی پھل ہوتی ہے، اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو سمجھو ایمان کا درخت پھلدار نہیں ہوگا. لیکن ایمان کی حقیقت جو ہے وہ نام صرف ایک چیز کا ہے، یعنی مفرد تصدیق بالجنان، دل کے اندر دل کی تصدیق کا نام ہے. تو انہوں نے یہ کہا، اب زیادہ لمبا چوڑا چل جائے گا یہ. ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام و ایمان دونوں میں فرق ہے. ہاں، اور فرق یہ ہے کہ اذا اجتمع تفرق و اذا تفرق اجتمع. جب کہیں حدیث و قرآن میں ایمان و اسلام کا ایک جگہ ذکر آئے، اذا اجتمع جب دونوں جمع ہو جائیں تو وہاں دونوں کی معنی الگ الگ ہیں. ایمان کی معنی الگ ہیں، اسلام کی معنی الگ ہیں. جس طرح حدیث جبرائیل میں ہے، حدیث جبرائیل کو یعنی بنیادی کہا جاتا ہے دین کے اندر، یعنی ام الشریعہ کہا جاتا ہے، دین کے اندر بنیاد کہا جاتا ہے. اس میں جو سوالات مل اسلام و مل ایمان، ایمان اسلام دونوں جمع ہیں، تو وہاں پر اسلام کی حقیقت حضور نے الگ بیان فرمائی کہ مل اسلام. تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا اس میں ان تؤمن باللہ والیوم الآخر. ہاں نہیں، اس میں جو ہے وہ ارکان کا ذکر ہے، اور جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں الگ ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتی. ہاں، اور تقدیر پر ایمان لانا. تو وہاں عقائد کا ذکر ہے، وہاں اعمال کا ذکر ہے. اذا تفرق، اذا اجتمع تفرق و اذا تفرق. اور جہاں پر الگ الگ ذکر ہو، مثلا کئی حدیث میں یا قرآن میں صرف اسلام کا لفظ آئے یا صرف ایمان کا لفظ آئے تو وہاں دونوں ایک ہے، ان کی حقیقت ایک ہوتی. محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان و اسلام کو جو فرق ہے بے اعتبار مصادر و موارد کے اعتبار سے اس کی حقیقت ایک چیز ہے. یعنی اسلام کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اعضاء سے رچ رچ کر دل کے اندر آ جائے اس کا نام ایمان ہے. ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، اب ان اعضاء سے رچ رچ کر جو چیز دل میں پختہ ہو گئی اس کا نام ایمان ہے. اور فرماتے ہیں جو دل سے پھوٹ پھوٹ کر اعضاء کی طرف نکلے اس کا نام اسلام ہے. جب وہ اعضاء سے نکلنے لگے تو اس کا نام اسلام ہے. یہ اسلام و ایمان کا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان لوگوں کو صلاحیتیں دی کہ انہوں نے اس چیز کی حقیقت کو سمجھا. اب دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود فرمایا، باب الایمان و قول و فعل و یزید و ینقص. ایمان میں زیادتی نقصان کا مسئلہ کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یعنی ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، یہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. تو باقی جتنے بھی ایمان کی ترکیب کے قائل ہیں، جس طرح سے محدثین، معتزلہ، خوارج، وہ سارے کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. پورے قرآن کے اندر ذکر ہے اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، وہاں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے. تو زیادتی اور کمی پیشی یہ کلی مشکک ہے. جب یہ ایک چیز ہوگی تو دوسری اس میں ہوگی. جس چیز میں زیادتی ہوتی ہے اس چیز میں کمی بھی ہوتی ہے. جب زیادتی ہوئی تو کمی بھی ہوئی، تو زیادتی اور نقصان بھی ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زیادتی کا ذکر قرآن میں ہے اس لیے ہے، باقی نقصان کا ذکر نہیں ہے اس لیے نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ دونوں امور اضافیہ ہیں، جب ایک چیز زیادہ ہو سکتی ہے تو کم بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے زیادتی نقصان کے وہ قائل ہیں. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء کرام وہ کہتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا
نہیں ہے، زیادتی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم رحمہ اللہ کا جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے، جو یعنی جو ابو حفص کبیر نے جس کو نقل فرمایا ہے وہ یہی ہے، الایمان واحد، ایمان واحد ہے، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور اصل ایمان میں تمام مسلمان برابر ہیں۔ اصل ایمان جس کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہم یہ کہیں کہ آنکھیں سب میں برابر ہیں، اب آنکھیں سب کی ہیں، سب میں آنکھیں برابر ہیں نا، لیکن فرق جو ہے وہ دیکھنے کا ہے کہ کسی کا دیکھنا زیادہ ہے، کسی کا دیکھنا کم ہے۔ یہ نظر اور دیکھنا یہ خارجی چیز ہے، تو اس کے تفاوت اور فرق سے آنکھ میں تو کوئی فرق نہیں آتا، اس کو آنکھوں والا کہا جاتا ہے، لیکن اگر نظر میں کمی بیشی ہو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الایمان واحد وآلہ فی اصلہ سواء، ایمان ایک چیز کا نام ہے اور تمام اہل ایمان اصل ایمان میں برابر ہیں۔ والتفاوت بینہم فی الخشیۃ والتقیٰ وتفاوت الاہواء ومخالفت الاہواء، اور جو ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ذرا کمزور مومن ہے اور یہ ذرا اچھا والا ہے، تو فرماتے ہیں یہ جو فرق ہے یہ تقویٰ کی وجہ سے ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے، اور خواہشات کے مخالفت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب تقویٰ یا خوف یا خواہشات کی مخالفت یہ خارجی چیزیں ہیں، اب خارجی چیزوں کی وجہ سے اس میں کمی پیشی نہیں ہوئی، وہ چیز ایک ہوئی، کمی پیشی خارجی چیزوں میں ہے۔ یہ بلف اور وہ بلف یہ دونوں ایک ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر اس کی روشنی میں فرق ہوا کہ ایک کی روشنی زیادہ ہے اور ایک کی روشنی کم ہے، تو یہ نور کا فرق ہے۔ نور کا فرق خارجی فرق ہے، ذاتی فرق نہیں ہے، ذاتی فرق اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ایمان سب میں برابر ہے، اور ایمان کی جو صفات اور ایمان کا جو نور اور ایمان کے اندر جو تقویٰ اور خشیت ہے اس کے اندر فرق ہے، یہ خارجی چیزوں میں فرق ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک چیز ہے، جو کمی پیشی ہے کہ ایمان زیادہ ہوا، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کا ایمان زیادہ ہوا، تو حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا جو ایمان زیادہ ہوا جو اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ایک آیت نازل ہوئی اس پہ ایمان تھا، کل 5 آیتیں نازل ہوئی اس پر ایمان بڑھا، تو اس ایمان کا بڑھنے کا مطلب ہے کہ احکام والی آیتیں بڑھی ہیں اس لیے ایمان بڑھا ہے۔ تو یہ زیادتی ایمان میں نہیں ہوئی، یہ زیادتی آیات میں ہوئی، مومن بہی میں ہوئی۔ یا جس طرح سے ایک ایمان اجمالی تھا اور ایک ایمان تفصیلی تھا، اب پہلے ایمان اجمالی تھا پھر ایمان تفصیلی ہو گیا، یہ زیادتی ہوئی، تو یہ زیادتی تفصیل میں ہوئی، اصل ایمان میں نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل ولا اقول مثل جبرائیل۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، فرماتے ہیں میرا ایمان ایسا ہے جیسے جبرائیل کا ایمان ہے، لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ جبرائیل کے مثل ہے۔ اب دیکھو نا فرق ہو گیا، یعنی جو عام بندے کا ایمان ہے وہی نبی کا ایمان ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو عام بندے کا ایمان ہے وہ نبی کے مثل ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مثل کا تعلق صفات کے ساتھ ہوتا ہے، اور صفات میں نبی کے ایمان سب سے اوپر ہے اور اس کا ایمان کم ہے، لیکن نفس ایمان کے ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ کہ کوئی عالم ہو اور ایک آدمی کم درجے کا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں یہ بھی انسان ہے، لیکن اس جیسا انسان نہیں، کہ وہ مرتبے میں زیادہ ہے اور میں مرتبے میں کم ہوں، تو نفس انسانیت میں تو برابر ہوئے، لیکن صفات کے اندر فرق ہے۔ تو صفات خارجی چیز ہے، صفات داخلی نہیں چیز ہوتی، صفات کے ختم ہونے سے
چیز کو ختم نہیں کہا جا سکتا، اگر ایک آدمی میں کاتب ہونے کی صفت نہیں ہے، لکھنے والی صفت نہیں ہے، عالم ہونے کی صفت نہیں ہے، تو اس کو آپ انسانیت کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کے ایمان میں نور نہیں ہے تو آپ اس کو ایمان کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، خود حدیثیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں، لیکن دلیل ہمارا بنتی ہے کہ خارجی چیزوں کے اندر تفاوت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ جب مومن زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور جب ڈاکہ مارتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ یعنی جب گناہ کا عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یخرج منہ نور الایمان، اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اب بلب تو یہی ہے لیکن اس کی روشنی ختم ہوئی تو آپ کہیں گے نور ختم ہو گیا، بلب ختم نہیں ہوا۔ یہ آپ نہیں سمجھے؟ ہاں، نور تو ختم ہو گیا لیکن بلب تو ختم نہیں ہوا، ذات موجود ہے۔ تو جو اس چیز سے، جسم سے جو نکلا ہے، یخرج منہ نور الایمان، ایمان کا نور نکلا ہے، خود ایمان نہیں نکلا۔ وَيَكُونُ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، وہ نور ایمان اس کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مومن کو ایمان سے حیا نہیں آئی لیکن ایمان کو مومن سے حیا آئی۔ ہاں، تو مومن کے باہر کھڑا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بندے سے نکل گیا لیکن بندہ ایمان سے نہیں نکلا۔ ایمان بندے سے نکل گیا لیکن بندہ ایمان سے نہیں نکلا۔ اور فَإِنْ عَادَ فَإِذَا تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہی نور واپس رجوع کر جاتا ہے، حدیث میں ہے۔ تو یہی ہے کہ ایمان کا نور، زیادتی نقصان ایمان کے شرح کی ہے، انبساط کی ہے، تقویٰ کی ہے، اور نور ایمان کی ہے۔ اور نفس ایمان میں زیادتی نقصان کوئی نہیں ہوتی۔ الایمان لا یزید ولا ینقص، قرآن کی ظاہری آیات کے موافق مذہب محدثین کا ہے، اور دقت اور تحقیق کے لحاظ سے مسلک معتبر فقہا اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک۔ اچھا، اب اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب رکھے ہیں۔ آگے باب رکھا ہوگا باب کفر دون کفر، باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ ہاں، جس طرح سے کوئی آیت آئی تو حضرت کوئی آیت آئی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے احکام پر اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا مقصد، وہ کافر ہو گیا؟ یعنی یہ جو سارے ہمارے جج جو فیصلے کرتے ہیں قرآن کے مطابق نہیں تو معاذ اللہ اس کا مقصد یہ کافر ہو گئے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو فرمایا کفر دون کفر، یہ کفر کا ایک قسم ہے اور دوسرا کفر جو حقیقی ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ یعنی کفر کے کئی انواع ہیں، ایک وہ انواع ہے جو مخرج عن الملہ ہے، جس کے کرنے سے ایمان ختم ہو جائے گا، آدمی ملت سے نکل جائے گا، اور کفر کی ایسی کئی قسمیں ہیں جس کو فسق کہا جاتا ہے، جس کے کرنے سے یہ ایمان سے نہیں نکلے گا۔ یہ کم شعبے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح سے کفر کلی مشکک ہے، اس میں زیادتی نقصان ہے، کوئی اس کا فرد مخرج عن الملہ ہے اور کوئی ایسا ہے جو دین سے نہیں نکالتا۔ تو جب کلی مشکک ہے، اس میں زیادتی نقصان ہوئی تو الایمان یزید و ینقص کی دعویٰ ثابت ہو گئی۔ اب کفر کیا دوسرا لفظ جو حدیث میں وہ ظلم آتا ہے، اب ظلم دون ظلم سے کمی پیشی کو ثابت کرتا ہے۔
باب ظلم دون ظلم کہ ظلم کے بھی مراتب ہیں. ایک ظلم ایسا ہے جو کفر کے دائرے میں آتا ہے اور ایک ظلم ایسا ہے جو کفر سے کم دائرے میں ہے. تو جس طرح سے کفر کے مراتب ہیں اس طرح سے ظلم کے مراتب ہیں. اس میں زیادتی نقصان ہے. تو جب کفر میں زیادتی نقصان ہے تو ایمان اس کا ضد ہے, اس میں بھی زیادتی نقصان ہے. تو ایمان کی زیادتی نقصان بے اعتبار ضد کے ثابت کر رہے ہیں. الاشیاء تتبین باضدادها اس میں ثابت کر رہے ہیں. اب یہ حدیث حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ امیل مومن فی الحدیث قال حدثنی بشر قال حدثنا محمد بن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ کا لفظ جب حدیث میں مطلق آئے تو اگر وہ تابعین کے دور میں ہے, بعد کے نیچے والے دور میں, تو اس سے مراد عبداللہ ابن مبارک ہوتا ہے. اور جب صحابہ کے دور میں حدیث میں کہیں بھی صرف عبداللہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. یہ ہے صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ صحابہ میں کتنے عبداللہ ہیں. عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں. کتنے صحابہ ہیں عبداللہ کے نام سے. لیکن اور بڑے بڑے اساتین علم حضرت عبداللہ ابن عباس, اس کے شان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے باب رکھے ہیں, باب الفقہ فی الدین وغیرہ. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی کتاب العلم میں ابواب آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہی کوئی اور ہے کہ جب مطلق لفظ عبداللہ ہے تو مراد عبداللہ ابن مسعود ہو. اسی لیے بخاری شریف میں آگے آئے گا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے مسئلہ پوچھا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, الیس فیکم صاحب السواک والمطہر والوسادہ والنالین, یعنی عبداللہ ابن مسعود. یہ بخاری کی حدیث ہے. مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو, کیا تم میں وہ شخص نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرانہ اٹھاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اور جوتیاں مبارک اٹھاتے تھے, اور حضور کی مسواک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹا اٹھانے والی شخصیت تمہارے میں موجود نہیں ہے, یعنی عبداللہ ابن مسعود. تو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو. اور یہ وہ شخص ہے جو حضرت سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں کتنا زمانہ یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اہل بیت سے ہے یا کوئی خارجی آدمی ہے, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلا. اور حضور نے فرمایا لقد رضیت ما رضی بہ ابن ام عبد ولقد سخط ما سخط بہ ابن ام عبد. عبداللہ ابن مسعود جس چیز میں راضی میں بھی اس میں راضی, عبداللہ ابن مسعود جس چیز میں ناراض میں بھی اس میں ناراض. اور ان کا قد صرف 2.5 فٹ تھا. وکانہ کثیر القامہ, قد صرف 2.5 فٹ تھا. اور علم کے اتنے بڑے پہاڑ تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا کسی کا مقام ہی نہیں ہے, اتنے بڑے علم کے بحر ہیں. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہ قد کے چھوٹے ہیں یا کچھ, تو جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا میرے صحابی ابن مسعود کے بارے میں تم یہ کہتے ہو, واللہ لرجل عبداللہ ابن مسعود اثقل فی المیزان عند اللہ من جبل احد. عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہو. اتنی بڑی شان ہے. تو فرماتے ہیں لما نزلت الذین آمنوا, جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن, امن بھی ان کے لیے ہے, وہم مہتدون, اور ہدایت یافتہ بھی ہیں. اب اللہ نے فرمایا جب وہ ایمان لائے اور اس کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو, تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہوا, ہم پریشان ہو گئے. اینا لم یظلم, ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ بھئی تھوڑا بہت ظلم تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں جس کے بھی ایمان میں ظلم کی
ملاوٹ ہوگی تو وہ امن اور ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو اللہ نے منع فرما دی۔ اب ہم تو سب ظالم ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کوئی بات کر دی، ظلم کی ملاوٹ تو ہو ہی، گھر میں جاتے ہیں تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے، تو ہم میں سارے کے سارے ظالم ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ صحابہ کرام کا مقام تھا، ہاں، کہ اتنے بڑے مقام ہونے کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دفاع فرمائے اور ان کے لیے باغات اور جنات کا وعدہ فرمائے، لیکن مقام خوف میں اتنے تھے، ذرا سی بات آئی اور فرماتے یہ نہ ہو کہ ہم ایمان سے ہی خارج ہو جائیں، الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو ان پر مشقت گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانزل اللہ تعالیٰ، پھر اللہ جل شان نے آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث میں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر جب مشقت ہوئی تو یہ آیت نازل نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے یہ آیت پڑھی ہوگی کہ یہاں ظلم سے مراد جو تم سمجھتے ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اور زبان سے جو تم کام کرتے ہو وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، اللہ جو فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، تو یہاں بھی ظلم سے مراد وہ شرک ہے اور عام ظلم نہیں ہے۔ اب وہ کیسے؟ اس میں ایک نقطہ جو ہے حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم جو شرک ہے وہ کیسے مراد ہے؟ اس لیے کہ دو چیزوں کا جو جمع ہوتا ہے وہ ایک محل میں ہوتا ہے۔ اگر دودھ آپ نے یہاں رکھا اور پانی آپ نے یہاں رکھا دوسرے گلاس میں، تو یہ آپس میں میلاب نہیں ہوگا۔ ان کا میلاب تب ہوگا جب ایک محل واحد میں جس میں پانی پڑا ہوا ہے اسی میں آپ دودھ ڈالیں تو آپ کہیں گے یہ چیزیں آپس میں مل گئیں، تب کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس نے ایمان لایا اس کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ ظلم ہے جس کی ایمان کے ساتھ ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو ایمان کے رہنے کا ظرف دل ہے، ایمان کے رہنے کا جو ظرف اور برتن وہ دل ہے، تو ظلم سے مراد بھی وہی چیز ہوگی جو دل میں رہنے والی ہے، اور دل میں جو چیز ہے وہ شرک ہے اور کوئی بھی نہیں۔ تو ایمان کے ساتھ جو ملنے والی چیز ہے وہ جو دل تک پہنچے وہ شرک ہے۔ ایک توحید ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے، ایک اس کے خلاف ہے جو شرک ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرکی ہوگا۔ اگر ہاتھوں سے اور زبان سے جو ہم کام کرتے ہیں اس کو ہم کہیں کہ یہاں ظلم سے مراد ہے، وہ ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ایمان سے مل نہیں سکتے۔ یہ ہاتھوں میں ہوا اور ایمان تو قلب میں ہوا، یہ ملاوٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو محل واحد ہی نہیں ہوا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظالم نہیں؟ فانزل اللہ تعالی، بس اللہ جل شان نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جو آیت کے تائید میں آیت ہوتی ہے اس پہ صحابہ انزل اللہ فرماتے ہیں، لیکن وہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اس میں نازل ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ نازل ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ نازل ہوئی ہے۔ جب کسی صحابی نے اس کی جگہ پڑھی ہو تائید میں یا حضور نے پڑھی ہو تو اس کو فانزل اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تعبیر ہے، نازل نہیں ہوئی۔ ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل علومنا نافعة اللهم اجعل علومنا نافعة اللهم انفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا واقض ديوننا وقفنا في جميع مهماتنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم افتح لهذا الجامع من البركات ومن خزائن الغيب
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجامع مباركة ودائمة إلى يوم القيامة. اللهم بارك في مساجدنا، اللهم بارك في مدارسنا، اللهم اجعلنا مخلصين عاملين محبين لذاتك وصفاتك بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.